Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear Aries, welcome to Kashif Hashmi, The Guiding Star. یہ ہفتہ آپ کے لیے ہوراسکوپ لے کر آیا ہوں 2 اکتوبر سے 8 اکتوبر 2023 تک. دوستوں، یہ ہفتہ آپ کے لیے ایک جو کافی عرصے سے جنگ و جدل، ایک جو گہما گہمی آپ کی لائف میں موجود ہے، ایک جو کافی سٹریسفل سرکمسٹانسز چل رہے ہیں، اس میں ریلیف لے کر آ رہا ہے یہ کمپلیٹ ویک. لیکن یہاں پہ ایک تھوڑا سا کاشن ہے کہ اس ویک میں آپ کو جتنے انرجی ریفریش کرنے کا، جتنا آپ کو ریفیول ہونے کا وقت ملتا ہے، اس کو آپ میکسیمم یوٹیلائز کیجیے گا. دوبارہ میں کہوں گا کہ ٹرائی ٹو ریوائٹلائز یور سیلف. Try to utilize this time as much as possible because right from the next week آپ کو دوبارہ تھوڑا سا ممکن ہے کہ دباؤ آپ کے جو مخالفین کی طرف سے پھر بڑھنا شروع ہو جائے. تو آئیے اس کی طرف تفصیل سے بات کرتے ہیں. جیسا کہ پچھلے کچھ ہفتوں سے میں آپ کو بتا رہا ہوں اور آپ جس فیز سے گزر رہے ہیں، اکثر دوستوں نے اس پہ مجھ سے ریمیڈیز کا بھی پوچھا، تو اس پہ بھی ہم بات کریں گے اس ویڈیو میں انشاءاللہ. تو جس فیز سے ابھی آپ گزر رہے ہیں کہ آپ کے اسینڈنٹ میں اس ٹائم راہو موجود ہے، اور ساتھ ہی آپ کے جو بالکل کوائٹ اپوزٹ ڈسینڈنٹ پہ آپ کے سن، مارس اور کیتو موجود ہیں. تو یہ کافی وقت سے ایک آپ کو ایک سٹریسفل، ایک کشیدہ حالات آپ کے چل رہے تھے کافی فرنٹس پر، جس میں آپ کے بزنس پارٹنرشپس بھی ہیں، جس میں آپ کے کلیگز کے ساتھ ریلیشن شپس ہیں، جس میں آپ کا فرینڈ سرکل ہے، ایون جس میں آپ کی میرڈ لائف میں بھی ایشوز کچھ نظر آتے ہیں، اسپیشلی جو ایریز خواتین ہیں. اور اگلے ہفتے سے ممکن ہے کہ جو مرد حضرات ہیں ان کو بھی تھوڑا سا ڈومیسٹک فرنٹ پر بھی حالات کشیدہ نظر آئیں. ان کے جو ایفیکٹس ہیں پلانٹس کے، یہ ہم پچھلی 2 ویڈیوز میں کافی ان ڈیٹیل ڈسکس کر چکے ہیں. تو شارٹلی انہیں میں ٹچ کرتا ہوا آگے جو دیگر ایریاز آف لائف ہیں اس کی طرف چلیں گے. تو اس ہفتے یہ ہے کہ ریلیف کیسے ملتا نظر آ رہا ہے. 5 اکتوبر کو انشاءاللہ مرکری جو آپ کے تھرڈ ہاؤس کا لارڈ ہے، ساتھ ساتھ 6 ہاؤس کا بھی لارڈ ہے، وہ 7th میں ٹارگٹ کر جائے گا. ابھی تک وہاں پہ سن اور مارس تھے، یا ایک جو گروپنگ ہوئی تھی سن اور مارس کی، کیونکہ سن آپ کا ویسے ہی 7th ہاؤس میں لیبرا میں ڈیبلیٹیٹڈ ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے. وہاں پر ہی کیتو کی موجودگی جو آپ کے ساتھ تعلقات میں، آپ کے جو لوگوں کے ساتھ تعلقات تھے، وہ چاہے بزنس فرنٹ پر ہوں، چاہے آپ کے کلیگز کے ساتھ ہوں، تو اور پھر سیٹرن کی ریٹروگریشن اس کی، تو اب وہ معاملات کافی آپ کو جو پریشان کیے ہوئے تھے، جو ایک کولڈ وار یا ایک ڈائریکٹ، بلکہ کولڈ وار سے زیادہ اوپن اینیموسٹی بھی چل رہی ہوگی، تو اس میں اس ہفتے مرکری کے وہاں پہ آ جانے سے سن اور مارس کو کافی سپورٹ ملے گی. اور جو ابھی تک آپ ایک ایگریشن تھا آپ کا، جو آپ ایکشن میں تھے کافی، اس ایکشن کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک وربل پاور، ایک وربل انفلوئنس بھی مل جائے گا. آپ کے افعال کے ساتھ، آپ کے کردار کے ساتھ، آپ کے قول اور قرار بھی مکمل آپ کو سپورٹ کرتے نظر آتے ہیں. تو اس وقت کو مکمل جس حد تک پاسبل یوز کیجیے گا، کیونکہ نیکسٹ ویک وینس آپ کے جو ابھی 5th ہاؤس میں ہے، اور وہ آپ کے 7th ہاؤس کا لارڈ ہے. 7th ہاؤس میں ساری آپ کو، جیسا ہم پچھلے 2 ہفتے سے بات کرتے آ رہے ہیں، جنگ و جدل جاری ہے. تو 7th کا لارڈ 5th سے ٹارگٹ کر کے آ جائے گا آپ کے 6th ہاؤس میں. یہاں اس کا آپ کو بینیفٹس کم ہے اور اس کے ڈرا بیک زیادہ ہوں. دیکھیں، وینس آپ کے 6th ہاؤس میں ورگو میں ڈیبلیٹیٹڈ ہوتا ہے. اب اس کے امپیکٹس کیا ہوں گے؟ ایک تو 7th کا لارڈ اور 2nd کا لارڈ ہونے کی وجہ سے نہ آپ کو نہ صرف فائنینشیل ایریاز میں تھوڑا کمزور کرے گا، ساتھ ساتھ آپ کے جو ایک بیٹل فیلڈ ہے آپ کے 7th ہاؤس اس ٹائم، اس کا لارڈ جب ڈیبلیٹیٹڈ ہو جائے گا تو وہاں پہ جو پلانٹس ہیں وہ بھی کافی آپ کے نیگیٹو ہو جائیں گے، آپ کے کمزور ہو جائیں گے، مارس بھی اور سن بھی. اب یہاں پہ سن آلریڈی 7th میں ڈیبلیٹیٹڈ ہوتا ہے، اور سن کی ڈیبلیٹیشن کو جو ہے ملٹیپلائی کر دے گا اس کی ویکنس کو وینس کا ڈیبلیٹیٹڈ ہونا. کیونکہ اگر وینس اسٹرانگ بیٹھا ہو آپ کے ذائچے میں اور ٹرانزٹ میں،
تو سن کی ڈپلیٹیشن کے افیکٹ کم ہو جاتے ہیں. تو جیسے ہی جو وینس ورگو میں آئے گا تو آپ کے سن کی پاور تقریباً سپورٹ سمجھ لیں نیگیٹو ہو جائے گی. ایسے حالات میں ممکن ہے کہ آپ کے جو دشمنوں کا وار جو سازشیں وہ کر رہے ہیں جس سے آپ ابھی تک اللہ کے حکم سے اور اپنی کوششوں سے بچتے آ رہے تھے تو وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی نقصان پہنچانے میں خدا نخواستہ کامیاب ہو جائیں. تو یہ ویک جب مرکری وہاں پہ ہے اور وینس آلریڈی ابھی وینس 5th آپ کے ہاؤس میں ہی موجود ہے تو کوشش کیجئے گا کہ جس حد تک ممکن ہو ان معاملات کو سیٹل ڈاؤن کر لیجئے یا اپنی پوزیشن اتنی مستحکم کر لیجئے کہ آنے والے وقت میں جو آلموسٹ 2 سے 3 ہفتے رہے گا تو اس میں آپ کو اس کی کمی نہ پڑے, کیونکہ اس کا امپیکٹ 6th ہاؤس میں ڈیبلیٹیٹڈ ہونے کی وجہ سے 10th پہ بھی اس کا افیکٹ ہوگا وینس پہ. تو آپ کا جو کیریئر ہے اس کی جو انٹرنل پولیٹکس ہے اس میں بھی آپ کمزور پڑ سکتے ہیں. سن کو ڈیبلیٹیشن کی وجہ سے اور مارس کو دی ہاؤس آف وینس ہونے کی وجہ سے 7th ہاؤس میں لیبرا میں ایشو کریٹ ہو سکتے ہیں. تو یہ جو ویک ہے سب سے اہم آپ کے لیے اس ہفتے یہی بات ہے کہ جتنا میکسیمم آپ یوٹیلائز کر سکتے ہیں کر لیجئے گا. 4th کا لارڈ آپ کے 2nd میں موجود ہے ہفتے کے شروع سے ہی, اور نہ صرف موجود ہے بلکہ شرف کا بھی ہے, ایگزالٹڈ پوزیشن میں ہے. ہفتے کے شروع سے ہی کچھ اخراجات پر زور رہے گا. ممکن ہے کوئی رقم کوئی آپ کو فائنینشیل بینیفٹ اگر ہوتا بھی ہے تو اس کو آپ ایز سچ کوئی زیادہ یوٹیلائز نہیں کر سکیں گے. اینڈ ممکن ہے کہ وہ بچوں کی تعلیم پر یا بچوں کے ساتھ کوئی تفریحی آپ کا کوئی اس طرح کا کوئی پکنک بن جائے, کوئی آپ کہیں پہ ٹرپ لے جائیں, تو کوئی مطلب فیملی سے ریلیٹڈ بچوں سے ریلیٹڈ اخراجات کرتے نظر آتے ہیں. اس کے علاوہ یہ بھی ممکن ہے کہ گھر میں کوئی ایسا کام نکل ہے تزئین و رائج سے ریلیٹڈ, یا آپ کی گاڑی میں کوئی آپ اس دفعہ میں ریپیئر کا نہیں کہوں گا, اینڈ ممکن ہے اس دفعہ آپ چینج کی طرف جائیں. گھر میں بھی ہو سکتا ہے آپ رنگ روغن کرائیں, کوئی اس قسم کی کوئی چینجز لے کے آئیں کنسٹرکشن میں, اور گاڑی بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ریپلیس کرنے کی طرف آئیں, کیونکہ آپ کے 2nd میں مون ایگزالٹڈ ہے. مون آپ کے 4th کا لارڈ ہے, 4th ہاؤس کا لارڈ ہے. 4th ہاؤس آپ کے پراپرٹی آپ کے ہوم سے ریلیٹڈ ہے, اور جو آپ کے 2nd کا لارڈ ہے وینس وہ 5th ہاؤس میں موجود ہے, جو ہاؤس آف کریٹیوٹی بھی ہے, اور آپ کے بچوں کا بھی وہ وہاں سے ہی حساب لگایا جاتا ہے. تو ممکن ہے کہ اس قسم کا معاملات رہیں آپ کے ساتھ اور اس کی طرف آپ کی ٹینشن رہے گی, لیکن تھوڑا سا یہ ہے کہ ایزی فیل کرنے والی بات ہے, اتنی ٹینشن والی نہیں ہے. انشاءاللہ بہتری رہے گی ہر معاملے میں. جو ایریز دوست احباب پراپرٹی کے سیکٹر سے ریل اسٹیٹ سے وابستہ ہیں ان کو بڑی اچھی ڈیلز ملنے کی امید ہے. اس کے ساتھ ہی ساتھ جو احباب آرٹس کی فیلڈ سے ریلیٹڈ ہیں, وہ چاہے پرفارمنگ آرٹس ہوں, چاہے وہ پینٹنگ وغیرہ ہو, یا اداکاری ایکٹنگ سے ریلیٹڈ ہوں, یا پھر جو رائٹنگ سے وابستہ ہیں, ان کو بھی اس ہفتے کافی اچھے کوئی مالی فائدے حاصل ہو سکتے ہیں. کوئی ممکن ہے ان کو پروجیکٹس اچھے مل جائیں, کوئی ان کا رائٹنگ کا پروجیکٹ جو کمپلیٹ نہ ہو پا رہا ہو کمپلیٹ ہو جائے, اس سے پبلشر اٹھا لیں, کوئی پینٹنگز بک جائیں, کوئی ٹیلی ویژن پہ کچھ ایموشنل ہونے کی وجہ سے آپ کے سینسز تھوڑی سی بہتر ہونے کی وجہ سے مون کا آپ کے 2nd ہاؤس میں ہونا, تو ممکن ہے کہ وہ ایکٹنگ میں کوئی زیادہ اچھا پرفارم کر سکیں. تو یہ ساری چیزیں جو ان فیلڈ سے ریلیٹڈ ہیں ان کو کافی بینیفٹ اس ہفتے دیتے نظر آتی ہیں. جو ایریز خواتین و حضرات بیرون ملک ٹریول کرنے کے خواہش مند ہیں, چاہے وہ امیگریشن ہو, چاہے ہائر ایجوکیشن میں ایڈمیشن سے ریلیٹڈ ہے, یہ وقت مناسب نہیں ہے. آپ کے 9th میں اس ٹائم سیٹرن کی 10th اسپیکٹ اور راہو کی 9th اسپیکٹ موجود ہے, جبکہ جو 9th کا لارڈ ہے جوپیٹر وہ آپ کے 2nd ہاؤس میں ریٹروگریڈڈ ہے. اس کے اب 3 امپیکٹ ہیں. ایک تو ان معاملات میں ڈیلے کریٹ ہو سکتا ہے سیٹرن کی اسپیکٹ ہونے کی وجہ سے. 10th اسپیکٹ جو ہے ویدک اسٹرالوجی میں وہ کافی اسٹرانگ کنسیڈر ہوتی ہے, آلدو ویسٹرن اسٹرالوجی میں اس کا اتنا زیادہ امپیکٹ نہیں ہوتا, اس کو ہم کنسیڈر بھی نہیں کرتے. لیکن میں نے اپنے پروفیشنل ایکسپیرینس میں یہ نوٹ کیا ہے, آبزرو کیا ہے کہ 10th اسپیکٹ خاص طور پہ جب وہ کسی انٹائر ہاؤس میں ہو, کسی مخالف پلانٹ کے گھر میں ہو, تو وہ بہت زیادہ نیگیٹو ہو جاتی ہے. تو یہ ڈیلے, اور آلریڈی سیٹرن ہے بھی ریٹروگریڈڈ ہے, تو ممکن ہے کہ ڈیلیز ہوں آپ کے معاملات میں. اس کے ساتھ راہو کی 9th اسپیکٹ ہونے کی وجہ سے یہ بھی ممکن ہے کہ
کوئی ڈسیٹفل کام ہو, کوئی آپ کسی ایجنٹ سے رابطہ کرتے ہیں تو ایجنٹ آپ کو دھوکہ دے دے, اور جو آپ کا 9th کا لاٹ سیکنڈ میں ریٹروگریڈڈ ہونے کی وجہ سے ایسا بھی ممکن ہے کہ آپ کے پیسے اس معاملات میں ضائع ہو جائیں. آپ یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیں لیکن کسی وجہ سے آپ فیس تو جمع کرا دیں لیکن ٹریول نہ کر پائیں, آپ کو ویزا نہ لگ سکے, یا کوئی ایسے مسئلے مسائل ہو جائیں, کوئی صحت کا خدا نخواستہ مسئلہ ہو جائے, تو آپ کی اماؤنٹ چاہے وہ ہائر ایجوکیشن ہو اس سلسلے میں یا امیگریشن ہو, فارن ٹریول ہو, تو ضائع ہونے کا اندیشہ کافی زیادہ ہے, تو محتاط رہیے گا. ہاں ایسا ہے کہ اگر کسی کو کوئی ایسی اپرچونٹیز ہیں کوئی جو وہ مس نہیں کرنا چاہتے اور انہیں لگتا ہے کہ ابھی انہوں نے اویل نہ کی تو وہ دوبارہ نہیں ملیں گی, تو اگر ایسی صورتحال ہو تو کوشش کیجیے گا صدقات دے کر, استخارہ کر کے آپ جو ڈیسیژن اپنے حق میں مناسب سمجھتے ہیں کیجیے گا, کیونکہ اللہ تعالیٰ سے بڑی تو کوئی طاقت نہیں ہے. پلانٹس جتنے بھی اگینسٹ ہوں, میں نے یہ بھی اپنے پروفیشنل ایکسپیرینس میں آبزرو کیا ہے کہ بعض اوقات ہر چیز آپ کے اگینسٹ ہوتی ہے, جو ایک محاورہ بھی بولا جاتا ہے اگینسٹ آل آڈز, تو ان اگینسٹ آل آڈز آپ کو بہت زیادہ بینیفٹس مل جاتے ہیں. تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ایسا معاملات کر دیں, لیکن اس کے لیے میں پھر ریکمینڈ کروں گا کہ صدقات ضرور دیجیے گا اور استخارہ کر لیجیے گا. جو دوست صاحب آپ سروس سیکٹر سے وابستہ ہیں, خواہ وہ گورنمنٹ سیکٹر ہو یا پرائیویٹ سیکٹر ہو, ان کو ابھی کوئی ریلیف نظر نہیں آتا. ان کا 10th اور 11th کا جو لاٹ ہے وہ 12th میں ریٹروگریڈڈ ہے, جو پچھلے ویک بھی کافی تفصیل سے بات کی تھی. انشاءاللہ 4 نومبر سے اس معاملے میں ریلیف آتا نظر آئے گا. یہ ممکن ہے کہ مارس کی جو آپ کا رولنگ پلانٹ بھی ہے اور آپ کے 8th کا لاٹ بھی ہے جو آپ کو شراکت داری میں بینیفٹ دے سکتا ہے, کوئی ایسی اپرچونٹیز کریٹ کرے, کوئی آپ کو کوئی جاب آفر مل سکتی ہے, لیکن اس میں آپ کو یہ ہے کہ کافی جانچ پڑتال کر لیجئے گا, مارکیٹ سروے کر لیجئے گا. ایسا نہ ہو کہ آپ کو کسی قسم کا بعد میں پچھتاوا ہو, کیونکہ آپ کو یہاں پہ تھوڑا سا بینیفٹ بھی ملتا نظر تو آتا ہے. جوپیٹر کی بھی یہاں پہ 9th اسپیکٹ ہے, مارس کی 4th اسپیکٹ ہے, لیکن بینگ سیٹرن ریٹروگریڈڈ ان 12th ہاؤس, تو وہاں پہ آپ کو تھوڑا سا ایشو ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے کہ سیٹرن نہ صرف آپ کے 10th کا لاٹ ہے بلکہ 11th ہاؤس کا بھی لاٹ ہے, نہ صرف کیریئر بلکہ جو آپ کے گینز ہیں وہ بھی اس سے افیکٹ ہو رہے ہیں. تو اگر کوئی ایسی اپرچونٹی کوئی آتی ہے مارس اور جوپیٹر کے وہاں پہ ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے, تو اچھی طرح اس کی تحقیق کر لیجئے گا اور پھر ڈیسیژن لیجئے گا. اس ہفتے جو ریمیڈیز کی بات تھی کہ جن کو مسئلے مسائل آ رہے ہیں, سٹون ریکمنڈیشن کی طرف سے میں اس لیے نہیں جاتا کہ سٹون ریکمنڈیشن ایک بہت پرسنل چیز ہے. جب تک کہ برتھ چارٹ میں آپ کے تمام پلانٹس کی ایک پوزیشن واضح نہ ہو تو عموماً ایسا ہوتا ہے لوگ سٹار کے حساب سے سٹون ریکمینڈ کر دیتے ہیں. آپ ایریز ہیں جی مرجان پہن لیجئے, آپ ٹورس یا لیبرا ہیں تو آپ اوپل یا ڈائمنڈ پہن لیجئے, آپ جمنائے ہیں آپ ایگٹ پہن لیجئے, حقیق پہن لیجئے کوئی, یا آپ ایمرالڈ پہن لیں, زمرد پہن لیں. لیکن ایسا ہوتا ہے کہ اس میں بعض اوقات برتھ چارٹ میں, کیونکہ یہ جنرلائزڈ ایک ہوروسکوپ ہے, تو اس میں ایسا ہوتا ہے کہ جب تک کہ آپ کے برتھ چارٹ کی ڈیٹیل آپ کے تمام پلانٹس کی جو پوزیشن ہے کنفرم نہ ہو تو میں سٹون ریکمنڈیشن کی طرف نہیں جاتا, کیونکہ خالی ٹرانزٹ کو دیکھتے ہوئے ہم سٹون ریکمنڈیشن نہیں کر سکتے. بہرحال یہ تو ہمارا ایمان ہے کہ ہر اچھی اور بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہے اور کوئی بھی چیز فائدہ نہیں پہنچا سکتی مگر جب تک کہ اللہ کا حکم اس کو حاصل ہو. تو اس میں ایسا کہ سٹون کی ریکمنڈیشن بھی میں کر دیتا ہوں ساتھ ساتھ, لیکن آپ کوئی بھی پتھر پہننے سے پہلے 2 رکعت نماز نفل حاجات پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ کر وہ پہنا کیجئے. تو اس سے امید ہے کہ کوئی پتھر اگر نیگیٹو بھی ہو یا آپ کے برتھ چارٹ کے حساب سے ٹھیک نہ بھی ہو تو انشاءاللہ اس کے نیگیٹو اثرات ضائع ہو جاتے ہیں. تو جو دوست کیریئر کے حوالے سے ابھی پریشان ہیں اور ان کو مسئلے مسائل ہیں تو وہ ریڈ کورا یا روبی میں سے کوئی پتھر پہن سکتے ہیں اس وقت, تو اس سے انشاءاللہ ان کے ان معاملات میں بہتری آئے گی. لیکن کوشش کیجیے گا کہ یہ اصل ہوں اور ان کو پہننے سے پہلے ایک تو پہلے کوشش کیجیے گا کہ آلریڈی کسی کا پہلے یوز نہ ہو. اگر ایسا ہو تو اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے نیوٹرل کرنے کا, تو ان کو چارج بھی کیا جاتا ہے.
اس سے پہلے آپ بہتر ہوگا کہ استعمال کرنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیجئے گا، تو انشاءاللہ اس کا بھی آپ کو اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل رہے گی اس کے تھرو بھی۔ اور ساتھ یہ ہے کہ جن کے مسائل بہت زیادہ آؤٹ آف کنٹرول ہو رہے ہیں جو ریلیشن شپ میں، چاہے وہ ان کے کیریئر میں کولیگز کے ساتھ ریلیشن ہوں، بزنس پارٹنر کے ساتھ ریلیشن شپ ہوں، یا ان کا ڈومیسٹک لائف سفر کر رہی ہو، ان کی ازدواجی زندگی مشکلات کا شکار ہو، ان کو میں سجیسٹ کروں گا کہ جمعے والے دن وہ کوئی میٹھی چیز سفید کلر کی تو بہتر ہے، میٹھے چاول، کھیر یا چینی اپنی استطاعت کے مطابق 6 کی ریشو سے 6 گرام، 600 گرام، 6 کلو یا جو کچھ ان کو ان کے لیے مناسب ہو، جو ان کی استطاعت میں ہو، صدقہ کر دیجیے گا، انشاءاللہ ان معاملات میں بھی آسانی شروع ہو جائے گی۔ تو دوستوں یہ تھا اس ہفتے کا ہوروسکوپ، امید کرتا ہوں اس سے آپ کو کوئی بینیفٹ حاصل ہوگا، آپ کی ڈیسیژن میکنگ امپروو ہوتی ہے، آپ کو کوئی ڈیسیژن لینے میں ہیلپ ملتی ہے، تو اپنی دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔